آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے. جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے. کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سلمان اظہری کوئی اسٹیج لیول کے مقرر کا نام نہیں ہے. سلمان اظہری قوم کو بیدار کرنے والے کا نام ہے. جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ تو آئیے مفتی سلمان اظہری کس سوچ اور کس فکر کا نام ہے، آئیے انہی کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے. اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے. یہاں پر بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے. ہو سکتا ہے. میرے عزیزو، میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے. میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں. میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے. میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں. ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا. اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا. ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا. ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو. آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا. دیکھتے نہیں آپ، جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے. کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے. لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو. اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے، اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے. آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے. اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے. یہ 2000 سال پرانا نظام منوسمرتی کا لانا چاہتے ہیں جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی. جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں. اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے. جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے. ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے. اس پورے نظام کو یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں. کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا. عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا. سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی دین کا، سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا. لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے. اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے. اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے. تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا، ٹھہرنے کی، امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے. میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں. ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے. ون نیشن ون الیکشن کی بات چل رہی ہے.
वन नेशन और वन इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, दिल्ली के सीएम ने भी बयान दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन मत करो, बल्कि वन नेशन और वन एजुकेशन की बात करो कि हमारा जब देश एक है तो एक ही तरीके पर तमाम की शिक्षा की बात हो, गरीब भी उसी छत के नीचे पड़े, मालदार भी उसी छत के नीचे पड़े। वन नेशन वन इलाज की बात करो, जहां मालदार का इलाज होता हो वहां पर गरीब का भी इलाज उसी हॉस्पिटल में होता हो, इसकी बात करो, इलेक्शन की बात ना करो। क्यों? उन्होंने बड़ी ही वाज़ेह तौर पर कहा और बयान दिया कि जब आप 5 साल में ही इलेक्शन करवाओगे तो ये नेता कोई सुनने वाले नहीं हैं, आपकी फिक्र करने वाले नहीं हैं, बल्कि अगर वो किसी इलेक्शन पे तुम्हारे हाथ पैर जोड़ लिया करते थे और तुम्हारी सुन लिया करते थे, अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होगा तो वो बात भी खत्म हो जाएगी। सलमान अजहरी की आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा कि मुझे मुफ्ती सलमान अजहरी की इस वीडियो में मैंने जो नोट किया है जिस बात को, वो ये बात इनकी पसंद आई है।